فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 10 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ روز کی طرح میں نازیہ علی فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے دن کی جب ہم بات کرتے ہیں 10 رمضان المبارک، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے رحمت کا یہ عشرہ آج اختتام کی طرف جا پہنچا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جو سمیٹنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت مبارک اور بہت برکات لے کر ہمارے درمیان آتی ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک بہت جلد ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش کا جس طرح سے ہم سامان ڈھونڈ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی، نماز کی ہمیں توفیق اسی ماہ رمضان میں عطا کی ہے۔ سالہ سال جو بہت سارے لوگ اگر ہم صرف روزے کی بات نہیں کرتے، عبادت کی، قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ عبادت کی بات کرتے ہیں، سجدے کی بات کرتے ہیں، تو وہ تمام لوگ بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں جس طرح تینوں عشرے جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں، مغفرت کی بات کرتے ہیں، نجات کی بات کرتے ہیں، ہمارے درمیان اتارے، ہماری بخشش کا سامان بنایا، کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ آج ہی کے دن کی جب ہم بات کرتے ہیں 10 رمضان المبارک کی، تو ہم یہ بھی یاد رکھتے ہیں ساتھ میں کہ آج ہی کے دن محسنہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، یوم وصال ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، اور یقیناً یہ وہ دن ہے مسلمانوں کے لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئیں، تو ہم یاد رکھتے ہیں سیرت پہ بھی ان کی کہ خواتین کے لیے کیا اعلیٰ مثال تھی، خواتین کے لیے کیا اعلیٰ مثال ہے آج کے دور میں بھی۔ ہم بات کرتے ہیں جب ان کی زندگی پہ، تو چاہے ہم بات کریں کہ کس طرح سے ایک عورت اپنی اگر بات کرے زندگی کے اندر تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی ہے، کس طرح فرما برداری کے ساتھ۔ جب ہم ایک عورت کی ہی ماں کی بات کرتے ہیں تو ایک اعلیٰ مثال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتون جنت کی بھی جنت ہیں، یہ بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم اس پر یقیناً بات کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ مفتی شہزاد رضا قادری صاحب عالم دین ہیں، وہ موجود ہیں۔ دعا افتخار جو کہ نعت خواں ہیں۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں سب سے پہلے خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک رمضان ہیں؟ المبارک جی، رمضان المبارک کیسے گزر رہا ہے سب سے پہلے بتائیے۔ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس اسی طرح رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان ایک عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور وہ برس رہی ہیں۔ یقیناً جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جی، جس طرح میں نے ہمارے ناظرین کو بھی آغاز میں بتایا کہ آج کا اگر دن 10 رمضان المبارک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوم وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، اور اس میں ہم ان کی سیرت پر بھی بات کریں گے۔ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ آغاز میں چاہتی ہوں کہ روشنی جب ڈالیں کہ خواتین کے لیے تو ایک اعلیٰ مثال ہے نا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا آج کے دن کی مناسبت سے۔ 10 رمضان المبارک ایک مشہور دن ہے کہ یوم وصال ہے ملکہ عرب، مونس نبوت، غمخوار رسول، ام اولاد رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سبحان اللہ۔ یہی 10 رمضان المبارک تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے انتقال پر اتنا غم ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی غموں والا سال رکھ دیا۔ جی بالکل۔ اتنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے محبت اور پیار تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 یا دیگر روایتوں کے مطابق 13 ازواج تھیں۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 11 ازواج تھی، یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ازواج رسول کی شان بیان کرتے ہوئے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہاری شان بہت زیادہ بلند و بالا رکھی ہے، تمہارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، تم کسی عام آدمی کی بیوی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی بیوی ہو جو خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ایک اور آیت میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور نبی کی جو ازواج ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں، چاہیں ان میں سے کسی کا انتقال حضور کی وفات سے پہلے ہوا یا حضور کی وفات کے بعد میں ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں تمام ازواج رسول تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ ان میں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بھی ہیں اور ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ جس طرح ایک بندہ اپنی ماں سے پیار اور محبت کرتا ہے کہ اس ماں نے اسے پیدا کیا، اس کی تربیت کی، پرورش کی، ایک فطری محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی ماں سے، تو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر بندہ مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی کی ازواج سے اسی طرح محبت کرے جس طرح بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اپنی ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی کی ازواج سے اسے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے اسے ہماری ماں کا درجہ دیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کے نکاح میں ہیں۔ ان میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عزت اور شان کی مالکہ ہیں۔ 25 سال آپ حضور کے نکاح میں رہیں، جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا پیار اور محبت فرمایا کرتی تھی۔ آپ کا نام سیدہ خدیجہ ہے، طاہرہ یہ آپ کا لقب ہے، کنیت آپ کی ام قاسم ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ آپ ایک تاجر تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ آپ کے والد گرامی ایک مشہور تاجر تھے، اور ان کے انتقال کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا جو تجارتی پیشہ تھا اسے آپ نے آگے بڑھایا اور آگے بڑھایا۔ بالکل اسے آپ نے آگے بڑھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، چاہے وہ تجارتی صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ گھریلو صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ تعلقات کہ کس طرح تعلقات بنائے جاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو کس طرح عروج پر لے جانا ہے، اور اپنے تعلقات کو کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا ہے، یہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ باوجود اس کے کہ آپ خاتون تھیں، اور عرب کا رواج تھا کہ خاتون تو تجارت کے لیے نہیں نکلتی تھیں، گھر میں ہوتی تھیں، اور آپ کو دیانت دار اور امین اور سچے مردوں کی ضرورت ہوتی تھی جو آپ کا مال یہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور شہر مکہ سے باہر لے جا کر اس مال کو وہ فروخت کریں، اور پھر اچھے داموں سے فروخت کریں، اس میں نقصان بھی نہ ہو، اور جو معاوضہ اور جو نفع تجارت میں ہوا ہے وہ امانت داری کے ساتھ واپس لا کر حضرت خدیجہ کے حوالے کریں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے مردوں کی ضرورت تھی، ہمیشہ آپ کسی اچھے شخص کی تلاش میں رہتی تھی، تو کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا آپ کے پاس ذکر کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس جب بیان ہوئی حضرت خدیجہ کے سامنے، تو آپ نے کسی کو بھیجا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں۔ تو جب رسول پاک حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے جو تجارتی معاملات ہیں ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں، میرا تجارتی کاروبار ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں اور اس مال کو ملک شام یا یمن کی جانب جو مال جاتا تھا حضرت خدیجہ کا، آپ اسے فروخت کر کے آئیں، اور ایک اچھے معاوضے کی پیشکش کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام کو حضور کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ دیکھتے رہنا ان کی امانت داری کو اور ان کی دیانت داری کو،
اور ان کی معاملہ فہمی کو اور تجارت کے معاملے میں جو ان کی سمجھ بوجھ ہے دیکھنا اور بتانا کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ پہلا قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلہ مکے سے لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ غلام حضرت خدیجہ کا جو خاص رازدار تھا، وہ ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ راستے میں ملک شام پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر رسول اللہ نے اپنے تجارتی قافلے کو روکا اور ایک درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، وہاں کا راہب باہر نکلا تو اس نے آ کر پوچھا غلام سے، کہا کہ یہ جو شخص اس درخت کے سائے میں آرام فرما ہے یہ کون ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ یہ قریش قبیلے کے ایک معزز فرد ہیں۔ تو اس راہب نے، نستورہ اس کا نام تھا غالباً، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جو سمجھتا ہوں اور میں نے جو اندازہ لگایا میری تعلیمات کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار عزتوں سے نوازا ہے۔ تو جب اس نے غلام نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ ہاں، راستے میں کچھ عجائبات میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جب سخت دھوپ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے شدید، تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر کچھ عجیب و غریب مخلوق آ جاتی ہے اور وہ اپنے پروں سے سایہ کرتی ہے اور اس کی جو چھائے ہوتی ہے اس کے نیچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو آپ پر سایہ ہوتا ہے، تو آپ سخت دھوپ سے اور گرمی سے بچ جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، یہ ہماری تجارتی جو قافلہ ہے، اونٹوں پر ہم سفر کرتے ہیں تو ہم بھی اونٹوں پر بیٹھتے ہیں تو ان کی رفتار کو ہم جانتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے، ایک بندہ اس کے پاس گاڑی ہے، روز اس پر سفر کرتا ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی کی سپیڈ کیا ہے اور میں کتنی رفتار میں اسے بھگا سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ اونٹنیاں اور اونٹ ہیں، ہم ان پر روزانہ سوار ہوتے ہیں، لیکن اب جب یہ تجارتی قافلہ مکے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اس کی رفتار بڑھ گئی، اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ بہرحال ملک شام پہنچے، رسول پاک نے جو تجارتی مال لے کر آئے تھے 2 گنا نفع پر آپ نے اسے ملک شام میں فروخت کر دیا، یعنی جو نفع حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے متعین کر کے دیا تھا کہ اتنے میں آپ نے اس مال کو فروخت کرنا ہے، رسول پاک نے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر نفع پر اس کو فروخت کر دیا، اور کئی دن کا شیڈول تھا، وقت سے پہلے ہی سارا مال آپ فروخت کر کے واپس مکہ المکرمہ پہنچ گئے اور دگنا نفع حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ خوش ہو گئیں، پھر غلام کو بلایا اور پوچھا کہ نفع تو بہت زیادہ ہے، تم نے راستے میں کچھ اور بھی دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، راہب کی پیشن گوئی بتائی اور جو راستے میں سائق والا معاملہ تھا اس کا بھی ذکر کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی معاملہ فہمی کا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تجارتی سمجھ بوجھ تھی اس کا ذکر بھی کیا اس غلام نے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب اتنی ساری خصوصیات دیکھیں اور سنی تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، اور پھر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک اور مرتبہ بھی تجارتی قافلے میں گئے تھے، حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک اپنے گھر میں آئے، آپ نے اپنے چچاؤں کے سامنے یہ جو پیشکش تھی حضرت سیدہ خدیجہ کی اسے رکھا، تو حضرت جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تمام چچاؤں نے یا بڑوں نے، سرپرستوں نے، چونکہ والد تو ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، بچپن میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر آپ جو ہے جناب ابو طالب کی تربیت اور پرورش میں رہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی پیشکش ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو بھیجا گیا کہ وہ دیگر معاملات طے کر کے آئیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا جن کا نام تھا عمر بن اسد وہ آئے، وہ حضرت خدیجہ کے وکیل بنے، اور یہاں سے جناب ابو طالب کو رسول اللہ کا وکیل بنایا گیا۔ نکاح کے تمام معاملات طے کیے گئے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں علماء اکرام نے مختلف رائے پیش کی۔ نکاح تو یہ بات یقینی ہے کہ جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ حق مہر کیا تھا؟ بعض علماء نے لکھا کہ 12 اوقیہ سونا جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی طرف سے حق مہر کے طور پر ادا کیا۔ جی ہاں، بعض نے کہا کہ 20 جوان اونٹ جو ہے وہ حق مہر میں ادا کیے گئے۔ علماء نے کہا دونوں میں مطابقت ہو سکتی ہے، دونوں ہی باتوں کو درست جانا جا سکتا ہے۔ نکاح کے موقع پر جناب ابو طالب نے 12 اوقیہ سونا پیش کر دیا اور رسول اللہ نے اپنی طرف سے 20 جوان اونٹ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور حق مہر پیش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. مفتی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ہم اپنے ناظرین سے روز ایک سوال کرتے ہیں. کل کا سوال اور میں صحیح جواب آپ سب کو بتا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ یہ ہمارا کل کا سوال تھا، اور 3 آپشنز ہم نے دیے تھے: زبور، انجیل، توریت. انجیل اس کا صحیح جواب ہے، اور صحیح جواب ہمیں دیا ہے صدف نے کراچی سے. میں روز انعام کی بات کرتی ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ نادوز سیلون کا آپ سب گفٹ واؤچرز جیت سکتے ہیں. سوال کا جو روز ہم کرتے ہیں اس کا صحیح جواب دے کر، اور صرف خواتین نہیں مرد حضرات بھی حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جو بھی خواتین موجود ہوں وہ یہ سروسز لے سکتی ہیں سیلون جا کر، اور آپ لوگوں کی طرف سے گفٹ ہو جائے گا. آج کا بھی میں اپنا سوال آپ لوگوں کو بتا دوں. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 3 آپشنز آپ سب کو بتا رہی ہوں: 19 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک. اس کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے. آپ لائیو کال کے ذریعے بھی فیض رمضان کا حصہ بن سکتے ہیں ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا. اس کے ساتھ ہی فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ نعت کے لیے بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. دعا کیا سنائیں گی آپ؟ بسم اللہ کیجیے. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. یا یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہے جلال تیرا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبوں جلال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. ان کی نظر میں شوقت ججتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوقت ججتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے ان کی جلال تیرا، آنکھوں میں بس رہا جلال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब, आज जो हमारा मौजू है उस पर जितनी बात की जाए कम है। जब हम सीरत की जानिब आ गए सैयदा खदीजतुल कुबरा की, तो वहीं पर हम क्यों ना, जब बात होती है मोहसिन इस्लाम की कि मोहसिनाए इस्लाम है, अरब की सबसे मालदार खातून, जिन्होंने जब वक्त आया इस्लाम के लिए तो वहाँ सारा अपना माल व दौलत हर चीज़ कुर्बान कर दी, क्या रोशनी ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन मोहसिना इस्लाम हैं। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बाद यूँ समझ लीजिए कि अपना तन मन धन सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, तो खिलाफ़ वाक़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत कुछ अजीब थी और आप परेशान थे। आप गार हिरा से आए सीधा अपने घर पर, तो आपने सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। अच्छा, सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी शान वाली खातून हैं कि जिन्होंने ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, और नंबर 2 आप ही वह खातून हैं कि जिसने रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को सुना, क्योंकि हज़रत जिब्रील कुरान लेकर नाज़िल हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयतें आकर हज़रत सय्यदा खदीजा को सुनाई। और अपनी जो एक कैफियत थी कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल की, जो रौब और दबदबा और हैबत थी नुज़ूल कुरान की, कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की अज़ीम किताब कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो इसके नुज़ूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो भी फटकर रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये ताकत हमने क़ल्ब मुस्तफ़ा में रखी कि उसने नुज़ूल कुरान को बर्दाश्त किया। तो कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई हैं तो रसूल पाक आए हज़रत खदीजा के पास, तो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कलिमात आपसे कहे ना, वो इल्हामी कलिमात थे। उन कलिमात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यूँ समझ लीजिए कि आपकी उम्मीद बढ़ाई और उनसे आपको तस्कीन हासिल हुई। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिला रहमी करते हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है, सिला रहमी करते हैं आप यतीमों गरीबों की कफ़ालत करते हैं। और साथ में कहा कि आप तो गरीबों को, भूखों को खाना खिलाते हैं और आप जो है वो गरीबों से, फ़कीरों से प्यार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपको रुसवा नहीं होने देगा, अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं फरमाएगा। ये वो कलिमात थे जो इल्हामी कलिमात थे, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिससे तसल्ली मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पेश की तो सय्यदा खदीजा आपको लेकर अपने चचाजाद भाई के पास गईं और कहा कि ये आयतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी तस्दीक की और कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम है, ये वही है जो इन पर नाजिल की गई है, ये नए दीन की बात कर रहे हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अब ज़माना जो है वो तुम्हारे मुखालिफ हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देगा। तो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर का उस वक्त साथ दिया जब पूरे मुआशरे ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी, माशी, हर तरह का बाइकाट कर दिया कि ना आपसे कोई मिलना पसंद करता है, ना बात करना पसंद करता है। लोग कहते हैं कि ये वो शख्स है जो हमारे आबाओ अजदाद की दीन की मुखालिफत कर रहा है, नए दीन की बात कर रहा है, नए इस्लाम की बात कर रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शहर मक्का में जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपने अपने बचपन को गुजारा, जवानी आपने गुजारी, 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया, तो उस शहर में आपको अजनबी बना दिया गया, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। इसमें बयान फरमा दें, फिर वापस हम वक्फे की जानिब जाना है, फिर बात। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जो एक शदीद कैफियत थी, यानी कि परेशानी की, कि कोई मुलाकात या बातचीत करने को तैयार नहीं था, हर तरह से लोगों का बाइकाट था। इस परेशानी के आलम में सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अपनी ज़ात से और अपनी दौलत के ज़रिए। आपके जो ताल्लुकात थे, माशी तिजारती ताल्लुकात, आपने हर तरह के ताल्लुकात इस्तेमाल किए। न सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दी, बल्कि आपका जो ये बाइकॉट था इसको ख़त्म करवाने के लिए भी आपने हर तरह का अपने ताल्लुकात का आपने इस्तेमाल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है फैज़ रमज़ान में एक वक्फे का, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान
फैज़ रमज़ान